کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے زیادہ تر بے گناہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں پڑے. وہ لوگ کہ جو ہمیشہ سے بلاسمی کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف ورزش رائی کرتے آئے ہیں اور آزادی اظہار رائے کے نام پر وہ ملک میں توہین کرنے والے لوگوں کی سرپرستی اور ان کی حمایت کرتے نظر آئے ہیں، وہ کھل کر اس وقت سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں اور وہ یہ جناب والا نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں جی کہ مرزا محمد علی جیلوی نے کسی قسم کی کوئی توہین نہیں کی ہے. تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ تو پھر عیسائی جانے انجینئر علی مرزا جانے. 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات. ہمارا جو مطالبہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلوی کے خلاف توہین رسالت اور توہین صحابہ و اہل بیت اور دیگر مقدسات کی توہین کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. کیا انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی کی ہے؟ کیا وہ گستاخ ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا 295C کا استعمال درست ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں ناظرین کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بہت سی ایسے مثالیں دیں، بہت سی جگہوں پر ایسی گفتگو کی جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دوسری جانب مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا پر کیا گستاخی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ دونوں ویڈیوز آمنے سامنے رکھیں گے اور اس پر خلاصہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں کیا واقعی جو مرزا پر مقدمہ بنا ہے وہ غلط بنا ہے، وہ واقعی گستاخ رسول ہیں یا نہیں. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں. ناظرین، سب سے بڑا سوال آج کا جو ابھی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کیا واقعی گستاخ ہیں؟ ان سے گستاخی سرزد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا جانتے بوجھتے انہوں نے گستاخی کی یا پھر ان کی سوچ یا ان کا اصل میں مقصد تھا ہی نہیں گستاخی کرنا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب جو پرسنلی میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں، ہاں بعض اوقات ان کے کچھ ایسے فقہ کو لے کر ایسے مسائل ہیں جن میں اسٹرانگلی میں ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ وہ بہت ہی جامع گفتگو کرتے ہیں بہت سی مسائل کے حوالے سے. اور اسپیشلی پھر شادیوں والا مسئلہ تو ان کا ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا اپنا ذاتی ایشو ہے شادیوں کو لے کر، اس لیے وہ اس پہ زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو خیر ہم بات کریں علی مرزا کے حوالے سے، تو اس پہ پوڈ کاسٹ ہوا، اس میں پوڈ کاسٹ میں سوال کیا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو دفعات لگائی گئی ہیں 295C کیا اس پہ لگنی چاہیے تھی یا نہیں؟ تو پہلے آپ وہ کلپ سنیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک ایک کلپ ہم رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ اصل میں یہ گفتگو جو مفتی طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں وہ کس پہ راہے میں کر رہے ہیں، اور پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کے بھی جو کلپس ہیں جو ان کی ویڈیو سے ہم نے نکالے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ان دی اینڈ آف دی ٹائم فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے اور پھر ہم اخذ کریں گے کہ اصل میں یہ اس تمام ویڈیوز کو سامنے رکھتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ واقعی گستاخ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو پہلے وہ کلپ آپ سننے ذرا. دیکھیں، جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں جی، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات ہے، مصیبت. ناظرین، اب یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے وہ جملہ استعمال کیا اس بیس پر گستاخی نہیں بنتی. اب تو مجھے حیرت اس پہ ہوتی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ایک مفتی ہیں، جید عالم دین ہیں علماء دیوبند کے، تو انہیں پوری وہ جو ویڈیو کلپس تھی وہ پوری سننی چاہیے تھی. اصل میں انجینئر محمد علی مرزا اس پوری گفتگو میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پوڈ کاسٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے یعنی کہ اپنی وضاحت میں ایک یا دو ویڈیو دوبارہ سے انہوں نے اپلوڈ کی، پھر وہ سنتے، پھر وہ اپنا مکمل موقف پیش کرتے کہ اصل میں وہ جو ان کی وہ گفتگو ہے اس کے بعد جو گفتگو آئی تو اس پہ وضاحت دیتے کہ وہ گستاخی بنتی تھی یا نہیں بنتی. تو اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت ہی زبردست انداز میں دلائل کے ساتھ گفتگو کی. آپ وہ کلپ سنیں مفتی صاحب کا تو اس سے یہ کافی حد تک واضح ہو جائے گا جو ہے انجینئر مرزا اصل میں انہوں نے اس گفتگو میں جو پوڈ کاسٹ میں ہوئی پھر وضاحت میں ہوئی گستاخی ان پر ثابت ہوتی ہے، گستاخی بنتی ہے یا نہیں. تو وہ مفتی صاحب کا کلپ ذرا سنیں. اس نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں.
بعد ازاں اس نے اپنی ایک وضاحتی ویڈیو میں کہا کہ میری اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں جس کو عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ یعنی نبی کو کہ جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہتے ہیں. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی دجال کہتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں اور غلط حرام کہتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس نے یعنی ایک بیانیہ دیا کہ جو عیسائی ہیں وہ ہمارے نبی پاک کو بھی اور دیگر انبیاء جن کو وہ نہیں مانتے ان کو بھی وہ دجال کہتے ہیں. اور بعد ازاں اس نے ایک اور بیانیہ یہ دیا جی کہ یہودی بھی جن انبیاء کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو نہ صرف یہ کہ دجال کہتے ہیں بلکہ ولد الحرام کہتے ہیں. استغفر اللہ. نقل کفر نہ باشد. اس نے ایک اور ویڈیو میں کہا کہ 2 ارب کرسچن معاذ اللہ نبی پاک کو دجال سمجھتے. ناظرین یہ تو ہوگی جو پہلا ان کا جملہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ اصل میں وہ گستاخی بنتی ہے اس جملے پہ نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے خود نہیں کہا, انہوں نے کسی اور کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی ہے. تو ایک تو اس کا جواب میں امید کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو مل گیا ہوگا. اب دوسرے کلپ سے اسی بیان کا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو مس کیا وہ صرف ایک بات کر کے انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ نہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ نہیں ہیں. تو اس سے آگے جو انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لڑکی جو کرسچن ہے وہ اگر یہ نظریہ رکھ رہی ہے تو مجھے قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے نکاح یا شادی کر سکتا ہوں. تو اس پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت زبردست انداز میں گفتگو کی. ایک اور ویڈیو میں کہا کہ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھ رہا ہے لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت سے شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے اس عورت کے ساتھ جو میرے نبی پاک کو دجال سمجھتی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ. اس میں اس شخص نے واضح طور پر ایسے الفاظ کا چناؤ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے لیے کیا کہ جس سے واضح توہین جو ہے نا وہ مترشح ہے. اور پھر اس کا یہ کہنا کہ ایک عورت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتی ہے اور سمجھتی ہے تو مجھے اسلام نے اجازت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں. یہ واللہ العظیم یہ قرآن کے اوپر یہ اسلام کے اوپر یہ ایک بہت بڑا بلیم ہے. اب ناظرین اس کلپ سے کافی حد تک واضح ہو گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی صرف ایک اس کلپس میں اپنی ایک اس پوڈ کاسٹ میں صرف نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی بلکہ قرآن کی بھی گستاخی کی ہے. تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کر مفتی طارق مسعود صاحب کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنتی تھی. چلیں اگر فرض کریں کہ اس گفتگو پر نہیں بنتی تو آپ کی اپنی بارہا آپ نے یہ گفتگو کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخیاں کی تو پھر آپ وہ کوئی کلپ چلا لیتے یا کہتے کہ فلاں ٹائم پہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ گستاخی کی اور تو اس پہ کیس بنتا تھا. تو آپ نے یہ ذکر نہیں کیا. ہاں آپ نے اپنے پہلے کلپس میں یہ کہا کہ کسی اور پہ کی ہوگی تو سر آپ جو ہے تحقیق کر کے بات کرتے کسی اور کلپس کون سا جو کلپس پر 295C لگتی ہے آپ وہ عوام کے سامنے رکھیں کہ چلیں اگر اس پر نہیں بنتی تو دوسرے کلپس پر یہ کلپس ہے اس کے نزدیک 295C لگتی ہے کیونکہ بارہا انبیاء کرام تمام انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر چکے ہیں. پھر کچھ مفتیان کرام سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہمارے سامنے سے کوئی ایسی کتب نہیں گزری عیسائیوں کی جو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہوں. تو جو ہماری ریسرچ کے مطابق کوئی بھی عیسائی نبی علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا جو انجینئر مرزا نے بیان کیا. اب تو انجینئر محمد علی مرزا نے یا پھر جان بوجھ کر عیسائیوں کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات کی اور پھر بھی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. خیر اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. اصل میں اب جو میں کلپ چلانے جا رہا ہوں وہ 295C جو قانون ہے قانون حرمت رسول اس کے حوالے سے بہت اہم ہے. اگرچہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں کلیئر کیا ہے کہ میں اس قانون کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس قانون پر بات کرتے ہوئے انہوں نے جو مثالیں دی وہ میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر ہیں. تو وہ آپ سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے زیادہ تر بے گناہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں پڑے ہوئے. آپ سروے کریں میں نے تو معلومات لی ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی نہ ان کا ارادہ تھا زبان سے کوئی لفظ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نکل کچھ اور گیا. میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 8ویں کلاس میں یا 7ویں 8ویں کی بات ہے جس اسکول میں پڑھا کرتا تھا بیس مسرور وہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے کسی کی دیوار پہ کلر ہوا تھا نیا تو جا کے کوئی پوسٹر لگا دیا عید میلاد النبی کا یا کوئی بھی ایسا پوسٹر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. وہ بندہ باہر آیا اس نے دیکھا کہ یار میری اچھی بھلی دیوار تھی میں نیا کلر کرایا تھا یہ پوسٹر کس نے لگا. اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا. نیچے نالی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گر گیا. اس بندے کو نہیں تھی یہ بات اس کے علم میں. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری دیوار کو کسی نے خراب کیا ہے یعنی پوسٹر سے خراب کیا ہے. اس کے ذہن میں تو یہ بات تھی. اس پہ جس نے پوسٹر لگایا تھا نا اس نے گستاخی کا کیس کرا کے اس کو اندر کر. ایسے آدمی کو تو آپ موقع تو دیں کہ بھائی میری نیت کیا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹر لگایا دیوار پہ پھر اس نے پوسٹر پھاڑ دیا وہ پوسٹر کہیں ندی نالے میں چلا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا وہ صفائی دیتے. سر مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اللہ یا نبی کا نام کسی پوسٹر پہ ہو وہ شخص چلے اپنی دیوار سے ہٹانا وہ اس کا رائٹ ہے وہ ہٹا سکتا ہے بغیر پوچھے. کسی کو پوسٹر نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن وہ ہٹا کے کیا نیچے پھینکے گا. تو اگر وہ نیچے پھینکتا تو وہ ندی نالے میں جاتے.
تو آپ اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو موقع ملنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے اتارا, یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے, اتار کے اس نے پھینکا کیوں؟ وہاں پہ اسے اتار کے سنبھال کے رکھنے چاہیے تھے, وہ اللہ اور نبی کے نام اس میں موجود تھے. تو آپ نے علماء کرام, ایک مفتی کا آپ کے سامنے کلپ رکھا کہ اصل میں انجینئر اور محمد علی مرزا کا جو وہ کلپ تھا, وہ گفتگو تھی, اس پر ایک مفتی کیا رائے رکھتا ہے کہ وہ گستاخی تھی یا نہیں تھی. تو مفتی حنیف قریشی سمیت متعدد جید مفتیان کرام کے نزدیک وہ گستاخی تھی. ایک فرد واحد آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ گستاخی نہیں تھی, اور دیگر کلپس پر متعدد بار آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ گستاخی کرتے رہے ہیں. تو پھر کیا ایسے شخص پر 295C نہیں لگنی چاہیے, یا کون سی دفعات لگنی چاہیے وہ بھی آپ کلیئر کر دیتے جو آپ نے کلیئر نہیں کی. تو ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد علی مرزا یعنی کہ مرزا چہلمی وہ اصل میں گستاخ ہیں یا نہیں؟ اور بارہا دفعہ متعدد دفعہ خود مفتی طارق مسعود صاحب اور کے بڑے جرید علماء اکرام ان کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں. تو آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ گستاخی کا لیبل ان سے ہٹا دیا گیا؟ تو میرے لیے ایک تجسس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ہے حق ٹائم, سچ ابھی باقی ہے.